رحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم المحمد الصلاۃ والسلام علی الامام المظفر شجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر ابی شبیر وشبر قالع باب الخیبر ثاقی حوض الکوثر الامام نجم الثاقب امام المشارق والمغارب مظہر العجائب ومظہر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب مولانا مقتدانا وہادینا علی ابن ابی طالب الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی صلوات پر محمد وآل محمد۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، ہم محبوب خدا ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ فاتبعونی، پس تم میری اتباع کرو۔ عزیزاً گرامی، حقیقی مومن کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد زندگی یہ ہے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین کی اطاعت و پیروی کرے۔ ہر مومن کے لیے یہ حکم الہی ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں ان کے نقش قدم پر چلے، زندگی کے ہر امر میں مومن کو چاہیے کہ وہ اپنا ہر قدم آگے بڑھاتے وقت یہ دیکھ لے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین کے بتائے ہوئے راستے پر ہے یا نہیں۔ اطاعت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام 12 اور معصوم 14 کا ہیں، کتاب قرآن ہے، دین اسلام ہے، قبلہ کعبہ ہے۔ اطاعت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنی نمازیں، اپنے روزے، حج اور زکوٰۃ، خمس کا کیلکولیشنز میں ان کا اتباع کروں، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو ہم کو فقط اصول دین اور فروع دین میں اطاعت نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر قدم پر، صبح جاگنے سے لے کر شام کو سونے تک، دن کے شروع ہونے سے لے کر دن کے ختم ہونے تک، ہوش سنبھالنے سے لے کر قبر تک پہنچنے تک
ان کی اطاعت لازم ہے۔ اگر میں اس اطاعت کو فقط نمازوں تک محدود کر دوں تو نماز میں کتنی دیر پڑھتا ہوں؟ 20 منٹ، 30 منٹ ایک دن میں؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 30 منٹ تو میں ان کی اطاعت میں گزاروں گا اور 23.5 گھنٹے مجھے اجازت ہے کہ میں جیسے چاہے اپنی زندگی گزار لوں۔ اگر میں روزوں میں ان کی اطاعت کرتا ہوں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کا 1 مہینہ تو ان کا مطیع اور فرمان بردار بن جاؤں اور باقی 11 مہینے میری مرضی کے مطابق میں اپنی زندگی گزار سکتا ہوں؟ اس عظیم مقصد یعنی اطاعت و پیروی کو پانے کے لیے مومن کو چاہیے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور یہ سوچے کہ اس کا ہر قدم منزل کمال کی طرف آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے۔ اس کا ہر آنے والا دن اس کے پچھلے دن سے بہتر ہے کہ نہیں، ہر آنے والا ہفتہ پچھلے ہفتے سے بہتر ہے کہ نہیں، ہر آنے والا سال پچھلے سالوں سے بہتر ہے کہ نہیں۔ مقصد مجلس آپ کی توجہ ایک انتہائی اہم اور بنیادی مسئلے کی طرف مبذول کرانا مقصود ہے۔ ممکن ہے کہ آپ اس سے آگاہ نہ ہوں اور آگاہ ہوں مگر گناگوں مصروفیات کی وجہ سے غفلت کا شکار ہوں، اور اگر ایسا ہے تو پھر بظاہر زندہ ہوتے ہوئے ہم مردہ ہیں۔ ہماری مختلف قسم کی مصروفیات، بے خبری ہر لمحہ ہم کو قتل کر رہی ہے۔ ہم تو واٹس ایپ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، اور جب سے یوٹیوب ہم کو مفت میں ملنے لگا ہے ہم نے تو دوردرشن کا سبسکرپشن بھی کینسل کرا دیا۔ ذمہ داریاں بہت ہیں، کاروبار ہے، ملازمت ہے، اسکول ہے، کالج ہے، بہت ساری زندگیوں میں ہماری مشکلات ہیں، مگر ان ساری مشکلوں نے ہم کو ایسے گھیر رکھا ہے کہ ہم کو خود اپنا ہوش باقی نہیں رہا کہ ہم اتنا سوچنے کے لیے وقت نکالتے کہ میں آیا کہاں سے ہوں اور جانا کہاں ہے۔ کئی سالوں سے ہم جی رہے ہیں، ہماری عمر کے قیمتی لمحات بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں۔ ہم نے ان کی حرکات اور رفتار کا احساس بھی نہیں کیا۔ گھڑیاں بیت گئیں، شب روز ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے آئے اور گزر گئے، کتنے نئے سال پرانے ہو گئے، اور ہم ہر لمحہ انجانے میں انتہائی تاریک قبر کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتے جا رہے ہیں، اور ابھی تک ہم نے سوچا نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ ہماری زندگی کا پورا مجموعہ دن، مہینے اور سالوں میں گھر کے رہ گیا۔ آپ چاہے جتنے سال جی لیں، میں چاہے جتنے سال جی لوں، جب انتقال ہوتا ہے نا تو ایک سوال ضرور پوچھا جاتا ہے کہ یہ جس کا انتقال ہوا ہے انہوں نے کتنی عمر پائی، کتنے سال زندہ رہے۔ پھر وہی بات ہوئی نا کہ ہم ہفتے اور مہینے اور سالوں میں ہی جکڑ کے رہ گئے۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جس کا انتقال ہوا ہے اس نے دنیا میں کیا کیا تھا، ہم نے پایا کیا اور کھویا کیا۔
عزیزان گرامی، ہر روز جب صبح کو ہم گھر سے نکلتے ہیں، یقیناً یقیناً ہمارا ایک ارادہ ہوتا ہے، ہماری ایک منزل ہوتی ہے جو ہم کو معلوم ہوتی ہے، چاہے وہ منزل اسکول کا جانا ہو، کالج کا جانا ہو، ملازمت کو جانا ہو، بزنس کے لیے جانا ہو، مدرسہ جانا ہو، مسجد جانا ہو، شاپنگ کے لیے جانا ہو، چہل قدمی کے لیے جانا ہو۔ جب بھی انسان اپنے دروازے کے باہر نکلتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کی منزل ہوتی ہے کہ وہ نکل رہا ہے اور اس کو جانا کہاں ہے۔ شوکت مرزا کے 60 سال گزر گئے رحم مادر سے باہر آئے ہوئے، انہیں ابھی تک پتہ نہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ آیا وہ وہاں جا رہے ہیں جہاں ان کی منزل ہے، یا منزل کہیں اور ہے اور وہ کہیں اور جا رہے ہیں؟ اسی لیے مولا نے پکار کر کہا تھا، اینا تذہبون ایھا المسافرون، اینا تذہبون این المسافرون، اے مسافر راہ عدم، تو کہاں جا رہا ہے؟ احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ اگر ہم کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے تو تمہاری منزل ختم ہو گئی، پھر تم کو کوئی امتحان دینا نہیں ہوگا؟ ام حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار میں یوں ہی پیدا کر دیا اور تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے؟ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ عزیزان گرامی، وقت آ گیا ہے کہ خود سے پوچھئے، غور کریں کہ آپ اپنے روزمرہ کے کاموں کو کیسے انجام دیتے ہیں، دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے، دن کا اختتام کیسے ہوتا ہے، سال کیسے شروع ہوتا ہے، سال کیسے ختم ہوتا ہے، زندگی کیسے شروع ہوتی ہے، زندگی کو ختم کیسے ہونا چاہیے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہماری زندگی کے سفر میں جس کی منزل کا نام ہے موت، ہم کو حساب لگانا ہوگا کہ آپ کے موجودہ اوقات، موجودہ دن جو ہماری زندگی کے ابھی باقی ہیں، کیا ہم اس کو مناسب نہ سمجھیں کہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اس کا کچھ نہ کچھ انتظام کریں۔ اب اس انتظام کے بہت سے پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں، میرے پاس 20 25 30 منٹ ہوں گے، زیادہ زحمت دینا مقصود نہیں، مجلس سے سال ثواب ہے، لیکن جو چیز ہم کو گرفت میں لینی چاہیے تھی اور جو ہم سے چھوٹ گئی یا چھوٹتی جا رہی ہے، مجھے اس کی طرف آپ کی توجہ لے جانی۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز وہ ہے خود ہماری کتاب، جس سے ہمارا رشتہ یا تو ٹوٹ گیا ہے یا ٹوٹتا جا رہا ہے۔ میرا مقصد ہے قرآن مجید۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کون سا گھر ہے جس کے گھر میں قرآن نہ ہو؟ کتنے لوگ ایسے ہیں سننے والوں میں سے یقیناً جو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا گاڑی چلاتے ہوئے، ٹریفک کو دیکھتے ہوئے، بازو بیٹھے ہوئے شخص سے گفتگو کرتے ہوئے بھی قرآن سنتے ہیں۔ سرکار علی، یہی تو میری شکایت ہے، قرآن نہ سننے کے لیے ہے، قرآن نہ پڑھنے کے لیے ہے، میرا مطلب تلاوت کے لیے۔
تلاوت قرآن کا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین پر بیٹھ کر ہم آسمان کے تارے دیکھتے ہیں، اتنا چمکتا ہوا وہ گھر آسمان والوں کو نظر آتا ہے۔ پھر بھی یہی کہوں گا، قرآن تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا۔ قرآن خود پکار کر کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ منہوا قرآن فکر کے لیے ہے۔ فکر کون کرے گا؟ جو قرآن پڑھے گا وہ فکر کرے گا، یا جو قرآن سمجھے گا وہ فکر کرے گا؟ ہم قرآن پڑھتے ضرور ہیں، ابھی ہم فکر کی منزل تک نہیں پہنچے۔ عزیزان گرامی، پتہ نہیں ہماری اتنی زندگی میں ہم نے پیغمبر اسلام کی وہ حدیث کتنی مرتبہ لوگوں سے سنی ہوگی اور سنایا ہوگا، بحثیں ہوئی ہوگی اس پر کہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ کسی نے کہا کہ ایک قرآن اور دوسرے سنت۔ ہم کو فخر کے ساتھ ہم اعلان کرتے ہیں کہ پیغمبر نے قرآن کو چھوڑا ہے، اہل بیت کو چھوڑا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو اہل بیت سے قریب کیا۔ وہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اہل بیت سے قریب ہو گیا۔ وہ تو محشر کے میدان میں پتہ چلے گا مرنے کے بعد کہ آیا اہل بیت نے بھی مجھے اپنا قریبی سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ جتنا وقت میں نے اہل بیت کے فضائل، مصائب، احادیث، ان کی زندگی کے حالات اور واقعات کو سنا اور سنایا، کیا میں نے اتنا ہی وقت قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف کیا؟ حدیث پیغمبر نامکمل رہ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَلَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، کہ اے انسان، زمین و آسمان کی خلقت اور رات دن کے بدلنے سے ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کروٹ لیتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب زمین و آسمان پر نظر پڑتی ہے تو انسان بے اختیار کہتا ہے کہ بے شک میرے پروردگار نے ان سب کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ میں نے کبھی غور کیا اس بات پر کہ آسمان و زمین خلقت الہی؟ میں نے تو سوچا ہی نہیں، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں سوچوں کہ زمین و آسمان کیسے خلق ہوئے، اور اللہ کی اس خلقت کو دیکھنے سے کس طریقے سے بندہ اقرار کرتا ہے کہ بے شک میرے پروردگار نے ان کو خلق کیا اور بیکار نہیں بنایا۔ ہم قرآن مجید سے آج اتنی دور ہو چکے ہیں کہ روز قیامت پیغمبر اسلام اپنے پروردگار سے شکایت کریں گے، یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے پروردگار میری قوم نے یہودیوں سے شکایت نہیں ہے، عیسائیوں سے شکایت نہیں ہے، غیر مسلموں سے شکایت نہیں ہے۔ پیغمبر فرمائیں گے یا ربی انا قوم اتخذوا، میری قوم نے اس قرآن کو ناکارہ بنا دیا، کمزور کر دیا، ضعیف بنا دیا۔ عزیزان گرامی، بہت ضروری ہے خصوصیت کے ساتھ جو آنے والی تاریخیں، ایام ہیں، ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ
ہم اس بات پر توجہ دیں کہ ہماری مجلسیں، ہمارا ذکر قرآن مجید سے منسلک رہے۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے ہمارے کو کہ جو اس سے محروم ہے وہ قرآن سے محروم ہو جائے گا۔ ہم عبادتیں ضرور کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے مفہوم عبادت کو سمجھا ابھی؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ مولا عبادت کیا ہے؟ امام نے جواب دیا، حسن النیہ بالطاعت من الوجہ الذی یطاع اللہ منہ۔ حسن نیت سے اس طرح خدا کی اطاعت کی جائے جیسے اس کا حق ہے۔ کون پہچانے کہ عبادت کا حق کیا ہے اللہ کی؟ وہ اگر ہے تو چلتے ہوئے راستے سے پتھر کو کنارے بھی کر دینا عبادت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمہاری خدمت کا محتاج نہیں ہے، اور وہ تمہاری عبادت و دعاؤں سے بے نیاز ہے۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے اس لیے اپنی عبادت کی دعوت دی تاکہ تم پر رحم کرے اور اپنے عذاب سے تمہیں دور رکھے اور اس کے رحم و کرم کی برکات کی بشارت نصیب ہو۔ اب سمجھ میں آیا مفہوم عبادت کیا ہے؟ مفہوم عبادت وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اس نے تو عبادت اس لیے کرا دی تاکہ ہم پر رحم کرنے کا اس کو ایک بہانہ مل جائے، یہ ہمارے سے عذاب کو دور کرنے کے لیے اس کے پاس ایک وجہ قرار پائے۔ لیکن شرط باقی نا کہ عبادت وہی ہے کہ حسن نیت۔ پتہ نہیں اتنا وقت میرے پاس ہے نہیں کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ حسن نیت کیا ہوتا ہے۔ میں اس وقت مجلس پڑھ رہا ہوں، یقیناً یہ عبادت ہے، لیکن اگر میری نیت خالص ہے کہ میں فقط فی سبیل اللہ یہ مجلس پڑھ رہا ہوں تو مجلس عبادت میں شمار ہے، مجھ پر رحمت بھی نازل ہوگی، مجھ سے عذاب بھی دور ہوگا۔ سوچئے کیا ہر مجلس کرنے والا اپنی مجلس کو فی سبیل اللہ، فی سبیل محمد وآل محمد کی نیت سے کرتا ہے؟ سوال باقی ہے۔ ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلانے کی، مقصد مجلس لوگوں کا اجتماع ہو گیا، خلوص نیت ڈائلیٹ ہو گئی۔ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے لوگوں کو کچھ کیا جائے، مقصد مجلس ان کو خوش کرنا ہو جاتا ہے، ہماری نیت ڈائلیٹ ہو جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں حسن نیت سے اس طرح اس کی اطاعت کرو کہ جو اس کا حق ہے۔ یہ دوسرا پیرامیٹر تھا میرے پاس کہ انسان قرآن مجید سے منسلک ہو جائے، فکر کی اس کے اندر توفیق پیدا ہو تاکہ اس کی عبادت کے لائق قرار پائے۔ اب آئیے تیسری منزل، زیادہ وقت نہیں لوں گا کہ میری تیسری منزل ہے نماز۔ بہت سی تقریر کی ہے میں نے، ابھی تک نماز پر تقریر کرنا مقصود نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں، ایک حدیث سنیے، مولا فرماتے ہیں امام علی، صلی الصلاۃ لوقتها الموقت لها ولا تعجل وقتها لفراغ ولا تؤخرها عن وقتها لاستغلال وعلم كل شيء من عملك تبع لصلواتك۔ کیا فرماتے ہیں؟ نماز کو اس کے مقررہ وقت میں ادا کرو، نماز کو اس کے مقررہ وقت میں ادا کرو،
فرصت کی وجہ سے نہ اس سے پہلے پڑھو، نہ مصروفیت کی وجہ سے نہ وقت کے بعد پڑھو. کتنا زبردست جملہ ہے. نہ فرصت کی وجہ سے اس سے پہلے پڑھو، نہ تمہاری مصروفیت کی وجہ سے اس کے بعد پڑھو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے تمام اعمال تمہاری نماز کے تابع ہیں. کیا مطلب ہوا؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے سارے اعمال تمہاری نماز کے تابع ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مت کہیے کہ میں ای میل کر کے نماز پڑھتا ہوں، کہیے کہ نماز پڑھ کر ای میل کروں گا. میں فون کر کے نماز نہیں پڑھوں گا بلکہ نماز پڑھ کر فون کروں گا. میں کھانا کھا کر نماز نہیں پڑھوں گا، نماز پڑھ کر کھانا کھاؤں گا. کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ نماز کو اتنا آسان مت سمجھو کہ چونکہ تمہارے پاس مفت کا وقت آیا تھا تم اس کو وقت سے پہلے پڑھ لو، یا تم اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہو گئے تھے کہ تم نے اپنے کاموں کو پریفرنس دے لیا، نماز کو پیچھے کر دیا. نہیں، فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا ہر کام تمہاری نماز کے تابع ہو، نہ یہ کہ نماز تمہارے کاموں کے تابع ہو. ایک زبردست جملہ امام نے فرمایا تھا، ایکچولی وہ قرآن مجید کی آیت ہے مگر مولانا نے اس کو یاد دلایا. اللہ تسمعون الا جواب اہل النار حین سئلوا. کیا تم کو نہیں معلوم کہ سوال پوچھا گیا تھا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. مولا فرماتے ہیں کہ کیا تم کو نہیں معلوم کہ جب دوزخیوں کے جواب کو تم نے سنا نہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کون سی چیز تھی جس نے تم کو دوزخ کی طرف کھینچ دیا، تو اہل جہنم نہیں، ابھی وہ ایسے کچھ لوگ ہوں گے جو گروہ کی شکل میں جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے. تو اس وقت جہنم کے داروغہ یا وہاں موجود فرشتے ان لوگوں سے سوال کریں گے. کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تھی جس نے تم کو جہنم کی طرف کھینچ دیا؟ جواب بہت سمپل ہے. قالوا، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ میرا تیسرا موضوع تھا. اب آئیے میں دو اور چھوٹی باتیں کروں اور پھر رفت بسا. میری چوتھی منزل کا نام ہے حصول علم. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجلس جو اس وقت سن رہے ہیں اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا کام ہے پڑھنا پڑھانا، اور ایسے طالبان علم ہوں گے جو کسی نہ کسی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں. دونوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں. حصول علم، کبھی کبھی شرم آتی ہے مجھے بات کہتے ہوئے. میں نے شاید اپنی زندگی میں ایک دفعہ یہ بات مجلس میں کہی تھی اور آج میں وہی بات دوسری دفعہ دہرا رہا ہوں. جبکہ درمیان میں ایک میرے اندازے سے 15 سال کا وقفہ ہو چکا ہے. میں دبئی میں یونیورسٹی کا ایک وائس چانسلر تھا اور اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی. ہر قسم کی ذمہ داری تھی میرے اوپر، جس کے اندر ایک ایکٹیویٹی تھی مارکیٹنگ. مارکیٹنگ کا مطلب انٹرنیشنل لیول کے اوپر مختلف ممالک میں ہم لوگ مارکیٹنگ کرتے تھے، چاہے وہ پریزنٹیشن دینا ہو، ٹی وی کے ایڈز ہوں، اخبار کے اشتہارات ہوں، وغیرہ وغیرہ جو بھی نظریے ہوتے. اس میں 20-25 ملکوں میں ہم لوگ کام کرتے تھے، اس میں ہندوستان بھی ایک نمبر تھا. اور یہ مارکیٹنگ نیشنل لیول پہ ہوتی تھی، سٹی لیول پر نہیں ہوتی تھی. میں نے خصوصیت کے ساتھ اس وقت حیدرآباد کے 2 لوکل اخباروں میں اشتہار چھاپے تھے. 2 اشتہار تھے میرے. ایک، مجھے فیکلٹی کی ضرورت تھی تو میں تلاش میں تھا کہ کوئی پڑھانے والا اگر اپنے شہر کا اپنی قوم کا مل جاتا ہے تو
अपॉइंट करना मुकम्मल तौर पर मेरे हाथ में था, तो मैं कर सकता हूं। दूसरा मकसद मेरा था, दूसरा इश्तिहार मेरा था कि हम उसको मार्केटिंग कर रहे थे बच्चों को रिक्रूट करने के लिए, तो मैं कोशिश में था कि अगर कोई यहाँ का स्टूडेंट हमें मिल जाता है तो उस तक खबर पहुंचेगी। पता नहीं नेशनल लेवल के अखबार हैदराबाद वाले पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, उनकी मालूमात नहीं होगा। तो मैंने खुसूसियत के साथ डेक्कन क्रॉनिकल में और अखबार सियासत में, जो कि आमतौर पर आम जनता बहुत ज्यादा पढ़ती है, यकीन मानिए मेरे दोनों इश्तिहार रायगां गए थे। इस इश्तिहार से न मुझे कोई पढ़ाने वाला मिला और न कोई पढ़ने वाला मिला। हाँ, चूंकि मेरा नाम उसमें लिखा हुआ था, लोगों को पता चल गया कि मैं फला यूनिवर्सिटी का फला मकाम पर सरबराह हूं, तो दरखास्तें जरूर आई कि साहब हमारा बेटा मैट्रिक पास हो चुका है, अगर दफ्तर में अटेंडर का जॉब मिल जाता है तो आप इसको लगा दें। ये 15 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। पिछले तकरीबन हम लोग 9-10 सालों से ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। शर्म आती है कहने के लिए कि इसमें कोई खास तरक्की नहीं हुई। मैं एक हदीस सुनना चाहता हूं छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की। लस्तु उहिब्बु अन अर शबाब मिनकुम इल्ला गादिया फी हालैन इम्मा आलिमन औ मुतअल्लिमन। इमाम फरमाते हैं कि मैं तुम में से किसी भी जवान को दो हालतों के अलावा और किसी हालत में देखना हरगिज हरगिज पसंद नहीं करता। इमाम फरमाते हैं कि मैं किसी भी जवान को दो हालतों के अलावा तीसरी किसी भी हालत में हरगिज, हरगिज का लफ्ज है, हरगिज देखना पसंद नहीं करता, या तो वो खुद साहिब इल्म हो या फिर इल्म हासिल कर रहा हो। लेट्स डिवाइड द कम्युनिटी के कितने लोग हैं जो इस वक्त हमारे पास इल्म देने के लिए बैठे हैं और कितने लोग हैं जो हमारे पास इल्म लेने के लिए बैठे हैं। हम सब फिक़ह जाफरी पर चलने वाले हैं। इमाम जाफर सादिक की हदीस है कि मैं अपने जवानों को दो में से किसी भी तीसरी हालत में देखना हरगिज पसंद नहीं करता हूं, या तो वो खुद साहिब इल्म हो और दूसरों को इल्म दे, या फिर वो इल्म हासिल करे। फिर ये भी मेरा मौजू है, मैं इसको फैला तो नहीं सकता वक्त की कंडीशन से। एक पैगंबर इस्लाम की हदीस सुन लीजिए। फरमाते हैं कि मन तअल्लमा फी शबाबिही काना बिमंजिलति रस्मी फिल हजर व मन तअल्लमा व हुवा कबीर काना बिमंजिलतिल किताब अला वजहिल मा। देखिए, मैंने छठे इमाम की हदीस सुनाई कि इमाम ने फरमाया कि मैं अपने जवानों को, इस लफ्ज पर जोर दीजिए, ये नहीं कहा कि कौम का कोई भी आदमी हो जाए, नहीं, मैं अपने जवानों को इन दो हालतों के अलावा तीसरी हालत में देखना हरगिज पसंद नहीं करता। पैगंबर फरमाते हैं कि अगर तुम जवानी में इल्म हासिल करते हो तो वो ऐसे है जैसे तुमने पत्थर पर नक्श बना दिया। मतलब क्या हुआ, अब वो इल्म तुम्हारे जहन से कभी मिटने वाला नहीं है, फना होने वाला नहीं है। और अगर कोई आखिरी उम्र में जाकर इल्म हासिल करने की कोशिश करता है तो उसकी मिसाल पैगंबर दे रहे हैं कि जैसे तुमने पानी की सतह पर तस्वीर बनाई हो। बुजुर्गों से माफी चाहते हुए डिस्करेज करने के लिए मैंने हदीस नहीं बताई है, मैं जवानों को एनकरेज करने के लिए बताना चाहता हूं कि अपनी जवानी में जो तुम इल्म हासिल करते हो, पैगंबर फरमाते हैं कि ये बात ऐसी है कि जैसे तुमने पत्थर पर नक्श बना दिया। पत्थर पर बनाया हुआ नक्श कभी खत्म नहीं होता। बस आखिरी 5 मिनट, और मेरा मौजू है इज्तिमाई सरगर्मियां।
کیا مطلب ہوا؟ ہم فقط اپنے لیے جیتے ہیں، ہم کو دوسرے کی فکر نہیں رہی۔ زیادہ سے زیادہ اگر ہم نے اپنا دائرہ وسیع کیا مدد کرنے کے لیے تو بیوی بچے میں بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بھائی چھوٹی بہن، یہ ہماری فکر ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس کی صبح اس حالت میں ہو کہ وہ مسلمانوں کے مسائل کو اہمیت نہ دیتا ہو فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو اپنے دن کا آغاز بستر سے اٹھنے کے بعد شروع کرے اور اس کے ذہن میں یہ فکر نہ ہو کہ مجھے آج مسلمانوں کے لیے کوئی کام کرنا ہے، پیغمبر کی حدیث ہے فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ، وہ مسلم نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی فریاد کرتا ہوا سنے اور اس کی آواز پر لبیک نہ کہے فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ، وہ مسلمان نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں تھوڑی سخت محسوس ہوتی ہوں، مجبور ہوں، چھوٹی چھوٹی 5 باتوں کو میں نے آپ کے سامنے چھیڑا ہے۔ مجلس سال ثواب ہے، مقصد یہی تھا کہ جن کے لیے مجلس کی گئی وہ تو انتقال کر چکے، لیکن جو اس وقت سن رہے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری کوئی بات ان کے دل پر دستک دے اور وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ جس سے ہم بھی سدھر جائیں اور ان کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من احب الناس الی اللہ قال انفع الناس للناس۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ محبوب خدا وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ میں نے آیت شروع کی تھی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، محبوب خدا بننے کا ارادہ ہے، محب الہی ہیں، تو تم اس کا اتباع کرو۔ میں اپنی تقریر کا اختتام کر رہا ہوں امام صادق کے جملے سے کہ پیغمبر اسلام سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ میری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس جملے کو سننے کے بعد سے لے کر میری موت تک میں سوچتا رہوں کہ میں کیا کروں کہ لوگوں کے لیے فائدے کا بندوبست ہو سکے۔ فائدہ حاصل کرنا باعث جنت نہیں ہو سکتا، فائدہ پہنچانا باعث جنت ہے۔ مجھے 2500 مقامات سے اگر مدد مل جاتی ہے، مدد لے لینا جنت کا مستحق نہیں بناتا، مسلمانوں کی مدد کرنا جنت کا مستحق بناتا ہے۔ عزیزان گرامی، وقت میں نے کافی لے لیا ہے، بات یہاں تک لا کے چھوڑا تھا کہ جو لوگوں کی جتنی زیادہ مدد کرتا ہے، جو لوگوں کو جتنا زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اللہ کا اتنا ہی محبوب ہے۔
بس اسی جملے سے اپنے مسائل بھی دے رہا ہوں. ایک عالم گزرے ہیں علامہ سبط ابن جوزی. یہ 1116 میں پیدا ہوئے اور غالباً 1200 میں ان کا انتقال ہوا. بغداد کے رہنے والے تھے. کافی نام ان کا لیا جاتا ہے. انہوں نے اپنی ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا. فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک شخص تھا، اس کی بیوی تھی، اس کی بیٹیاں تھیں، اور اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد چونکہ اس کی بیوی اور بچوں کے لیے کوئی سورس آف انکم نہیں تھا، تو وہ وہاں سے ہجرت کر کے سمرقند چلی گئی. سمرقند اس وقت موجودہ ازبکستان میں آتا ہے. اور بہرحال وہ شہر میں داخل ہو گئی. کسی سے جان پہچان کچھ نہیں ہے، بھوکی ہے، کوئی سہارا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس نے اپنی تینوں بیٹیوں کو ایک مسجد میں بٹھا دیا. کہا تم یہاں بیٹھو اور میں کہیں نہ کہیں سے کوئی غذا کا بندوبست کر کے واپس آتی ہوں. چلی راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بہت بھیڑ لگی ہے. ایک شخص ہے کھڑا ہوا ہے اور اس کے اطراف میں کافی لوگ کھڑے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ بھیڑ کس طرح ہے. لوگوں نے بتایا کہ یہ رئیس شہر ہے اور سارے لوگ جمع ہوئے ہیں اسے اپنے اپنے مطالبات پیش کرنے کے لیے. اس نے موقع پا کر رئیس تک پہنچی اور اس سے اپنی مصیبت بیان کی کہ میں نووارد ہوں، اولاد علی سے ہوں، سیدانی ہوں، میرا شوہر نہیں ہے، 3 بیٹیاں ہیں، اور تینوں بیٹیوں کو میں مسجد میں بٹھا کر باہر نکلی ہوں تاکہ ان کا کوئی غذا کا انتظام ہو جائے. تو رئیس شہر نے پوچھا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تم اولاد علی سے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اس شہر میں نووارد ہوں، مجھے کوئی جانتا نہیں ہے. کہتی ہے کہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اس نے اتنا وقت بھی نہیں دیا کہ اس عورت کا جواب وہ سنتا. اس نے فقط سوال کیا کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تم اولاد علی سے ہو، اور رخ پھیر کر چلا گیا. اس سے فکر ہوئی کہ کافی دیر ہو چکی ہے، بیٹیاں مسجد میں اکیلی بیٹھی ہیں، غذا کا انتظام تو ہوا نہیں. اس نے ارادہ کیا کہ واپس مسجد کی طرف چلی جائے. لوٹتے ہوئے اس نے دیکھا کہ پھر سے راستے میں کچھ لوگ جمع تھے، وہاں بھی ایک شخص کھڑا ہوا تھا. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ داروغہ شہر ہے. داروغہ کہتے ہیں مثلا کمشنر آف پولیس. مگر یہ مجوسی ہے، مسلمان نہیں ہے. یہ گئی، اس نے وہی مدعا اس سے بیان کیا کہ میں سیدانی ہوں، اولاد علی سے ہوں، اور میری بیٹیاں مسجد میں اس وقت بھوکے بیٹھے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ تم میری کچھ مدد کر سکو؟ اس نے فوراً آواز دے کر اپنے غلام کو طلب کیا اور کہا کہ گھر جا کر مالکہ سے کہو کہ وہ
برقع پہن کر چادر اوڑھ کر اس وقت آئے اور اس کی بیوی جب اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں پہنچی تو داروغہ نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ مسجد میں 3 سید زادیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور تم اپنی نگرانی میں ان لڑکیوں کو اپنے مکان لے جاؤ۔ داروغہ کی بیوی نے اس عورت کو، اس کی بیٹیوں کو اپنے ساتھ ہمراہ لیا، مکان پہنچی، رہنے کا انتظام کیا، غذا فراہم کی، رات ہو گئی۔ رات کو رئیس شہر نے خواب دیکھا کہ محشر کا میدان ہے، پیغمبر اسلام موجود ہیں، لوائے حمد آپ کے سر پر نمودار ہے، اور انہی کے قریب میں ایک زمرود سے انتہائی خوبصورت محل تعمیر کیا ہوا ہے۔ تو اس نے سوال کیا کہ یہ محل کس کے لیے ہے؟ جواب ملا کہ یہ ایک مسلمان موحد کے لیے ہے۔ یہ آگے بڑھا، اس نے پیغمبر اسلام کو سلام کرنا چاہا، پیغمبر نے رخ پھیر لیا، پیغمبر کی طرف اس نے دیکھ کر کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا کلمہ گو مسلمان ہوں۔ پیغمبر نے پلٹ کر سوال کیا، تیرے پاس مسلمان ہونے کا کوئی ثبوت ہے؟ کہ اللہ کے رسول، یہ محشر کا میدان ہے، میں کیسے آپ کو اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے سکتا ہوں؟ کہ تو میری اولاد سے اولاد علی ہونے کا ثبوت مانگتا تھا اور آج تو اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں دے سکتا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، خواب سے بیدار ہوا، اپنی پوری ٹیم کو اس نے شہر میں بھیج دیا کہ تلاش کرو کہ کل جس سید عورت نے ہم سے مدد مانگی تھی وہ اس وقت کہاں ہیں، اور جہاں بھی ہے اسے لایا جائے۔ بہت دیر کی تلاش کے بعد اس کے لوگوں نے آ کر خبر دی کہ وہ داروغہ شہر کے مکان میں مہمان ہیں۔ رئیس شہر خود داروغہ کے مکان پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تجھے 1000 دینار دیتا ہوں، ان 4 مہمانوں کو میرے حوالے کر دے۔ داروغہ شہر نے جواب دیا، تو 1000 کی بات کرتا ہے، اگر تو 1,00,000 دینار بھی دے گا تو میں ان 4 مہمانوں کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا۔ رئیس نے بہت اصرار کیا، تب داروغہ شہر نے اس کو جواب دیا کہ جو خواب رات میں تو نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو اپنے اسلام کی بات کرتا تھا، میں تو مجوسی تھا، مگر ہم نے رات کو اس وقت تک نہیں سویا جب تک کہ میں اور میرے اہل خانہ نے اس عورت کے ہاتھ پر اسلام قبول نہیں کیا، اور اب اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا ہے اور نعمت نازل کی ہے کہ خواب میں جو تو نے زمرد کا 9 تعمیر شدہ محل دیکھا ہے، اللہ نے، پیغمبر اسلام نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ میرے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ اب تو چاہے کچھ دے دے، میں ان مہمانوں کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا۔ چھوٹا سا واقعہ تھا، بات ختم ہو گئی۔ میرا سوال یہیں پر باقی ہے، پتہ نہیں اس عورت سے مولائے کائنات تک پہنچتے پہنچتے کتنی نسلیں گزری ہوگی، ہم کو نہیں معلوم۔ یہ 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ عزیزان گرامی،
لیکن 1000 سال پہلے تک بھی پیغمبر اسلام کو گوارا نہیں ہوا کہ ایک اولاد سیدہ سے اگر کوئی بے رخی کرے تو پیغمبر کی نظر میں اس کا مقام کیا ہو جاتا ہے، اور ایک اولاد سیدہ کو کوئی اپنے گھر مہمان بلا کر کھانا کھلا دے تو پیغمبر اس کو کیا عطا کر سکتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتنی نسلیں درمیان میں گزری ہیں، لیکن پیغمبر برداشت نہیں کر پائے تو کیسے برداشت کیا ہوگا جب خود ان کی دختر کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، اس طریقے سے گرایا گیا کہ پہلو شکستہ ہو گیا۔ نہ صرف پہلو شکستہ ہوا بلکہ جناب محسن کی شہادت واقع ہو گئی۔ ظلم اسی پر اکتفا نہیں ہوا بلکہ دربار تک شہزادی کو جانا پڑا، اور جب شام کو بیوی واپس گھر کو لوٹی ہے تو بیٹیوں نے ماں سے سوال کیا تھا کہ ماں بڑی دیر کر دی واپس آتے آتے، بتائیے تو صحیح کہ دربار میں ہوا کیا؟ تو آنکھوں میں آنسو لے کر سیدہ نے کہا تھا کہ خدا نہ کرے کہ تمہیں ایسے دربار میں جانا پڑے۔ بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر ماں نے کہا دربار گئی تھی، افسوس اس بات کا ہے کہ کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ پتہ نہیں 11 ہجری میں شہزادی کونین کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی کہ دربار میں کسی نے اولاد رسول کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ نہیں معلوم قلب رسول پر کیا گزری ہوگی جب کوفہ اور شام کے دربار میں بیٹھنا تو کجا، اولاد علی اور زہرا کو سر برہنا اور پا برہنا کر کے اس طریقے سے لایا گیا ہے کہ ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی ہیں، پسے پش سے ہاتھ باندھے گئے ہیں، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ عزیزان گرامی، وہاں تو سیدہ کے ایک در کو جلایا گیا تھا، لیکن یہاں پر پتہ نہیں کتنے خیمے جلائے گئے۔ وہاں ایک محسن کی شہادت ہوئی تھی، پتہ نہیں کربلا میں محسن کے بعد محسن کتنوں کی شہادتیں واقع ہوئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔